السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور یقیناً اپنا کام بھی جو ہے وہ کر رہے ہوں گے۔ کل ہم نے چیپٹر حضرت صالح علیہ السلام اس کے جو لانگ کویسچن تھے اس میں سے ایک کویسچن ہم نے کیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت توحید کی کوششیں بیان کریں۔ یہ کل ہم نے کیا تھا کہ آپ نے کس طرح دعوت توحید کو کتنی کوشش سے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا تھا، اس کو بیان کیا تھا۔ دوسرا لانگ کویسچن ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی سے کیا سلوک کیا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تم لوگ اس سے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے متعلق اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ پھر اس کے بعد قوم سمود جو ہے وہ پانی حاصل کرنے کی جگہ ایک کنواں تھا جہاں سے سب پانی پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ دن مقرر کر لیتے ہیں، اور آپ نے وہ دن مقرر فرما دیے کہ ایک دن قوم جو ہے اس کنویں سے پانی پیے گی اور ان کے جانور جو ہیں وہ پانی پئیں گے، اور ایک دن اونٹنی جو ہے وہ پانی وہاں سے پیے گی۔ تو قوم کے لوگ جو ہیں کچھ دن انہوں نے برداشت کیا، پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو ہلاک کیا جائے، اور ان میں سے ایک بہت برا شخص جو تھا اس نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی اور اونٹنی چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی اور مر گئی، اور اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ یہ منظر دیکھ کر پہاڑ پر بھاگ کر چڑھ گیا اور پھر چیختا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اور جو کچھ آپ نے کرنا ہے کر لو، پھر تمہارے لیے عذاب تیار ہے۔ تو 3 دن کے بعد جو ہے وہ عذاب نازل ہوا، اور اس سے سارے کے سارے جو کافر قوم تھی وہ ہلاک ہو گئی، اور ان کا جو غرور تھا جس کے اوپر وہ فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے اور اپنے عالی شان مکانوں کے اوپر فخر کرتے تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ختم ہو گئیں، اور ان کی طاقت جو ہے وہ ان کے گھروں کے اندر بے بسی کی حالت میں جو ہے وہ پڑی ہے، اور وہ سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر مردہ جو ہے وہ پڑے رہ گئے۔ تو یہ آپ کا لانگ کویسچن ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے۔